اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد الزوجۃ امانۃ اللہ عند الزوج۔ عزیزان ایمان، آج ہم ایک ایسے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جس کی معرفت اور پہچان کی سماج میں اشد ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس عہدے کو سمجھے، اس رتبے کو سمجھے، اس مقام کو سمجھے۔ جیسا کہ میں نے ایک حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا جس میں ارشاد ہوتا ہے الزوجۃ امانۃ اللہ عند الزوج، یعنی بیوی کے متعلق، ہم سفر کے، ہمسر کے، شریک حیات کے متعلق یہ ارشاد ہو رہا ہے الزوجۃ امانۃ اللہ، بیوی اللہ کی امانت ہے، عند الزوج یعنی شوہر کے نزدیک۔ من اتخذ زوجۃ، بس جس کے پاس بیوی ہو، جو بیوی کو اپنی زوجیت میں لائے، فلیکرمھا، تو اس پر یہ واجب ہو جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بیوی کا احترام کرے، یعنی اس کی تمام ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی تمام وہ چیزیں جو ایک عورت کے لیے ضروری ہوتی ہیں، جو اس کی زندگی میں اسے درکار ہونی چاہیے، ان چیزوں کا خیال رکھے۔ اور بیوی ایک ایسی نعمت ہے جس کی محبت کو، جس کے ایثار کو، جس کی قربانیوں کو، جس کی چاہت کو اللہ نے نعمت سے تعبیر کیا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہوتا ہے حب الزوجۃ لک نعمت، بیوی کی محبت تمہارے لیے نعمت ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے والنعمت لا بد لها من شکر، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا شکر ادا کرنا تمہارے اوپر واجب ہے۔ لیکن عزیزان ایمان، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ایک دوسری حدیث ہمارے سامنے ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے الزوجۃ امانۃ، بیوی ایک امانت ہے، والزوج امانۃ، جس طریقے سے بیوی امانت ہے اسی طریقے سے شوہر بھی امانت ہے۔ القیامت، اور قیامت کے دن الانسان مسئولون، انسان سے سوال کیا جائے گا، انسان اس کے بارے میں جواب دے گا، اس سے باز پرس کیا جائے گا عن هذه الامانت، یہ جو امانت ہے زوج اور زوجہ، اس کے متعلق دونوں کے لیے روز قیامت ایک دوسرے سے سوال کیا جائے گا۔ اور دوسری حدیث ہمارے سامنے ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے الزوجۃ امانۃ اللہ، بیوی اللہ کی نعمت ہے۔ جعل اللہ تبارک و تعالی بعض الاشیاء امانہ، اللہ نے بعض چیزوں کو زمین پر اپنی امانتوں میں سے قرار دیا ہے۔ واراد من البشر، اور مردوں سے یہ خواہش کی ہے کیا کہ اس نعمت کو اس کے حق، یعنی جس طریقے سے اس نعمت سے استفادہ کرنا چاہیے اس طریقے سے استفادہ کرے اور شکریہ ادا کرے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ اللہ کی امانت ہے بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں صاف لفظوں میں کہا کہ مومنین کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ امانات میں خیانات نہیں کرتے، یعنی جیسی امانت ان کے پاس پہنچائی جائے وہ ویسی امانت صاحب امانت کو لوٹاتے ہیں۔ اسی لیے آپ خطبہ نکاح کا پہلا جملہ دیکھیں، کیا ارشاد ہوتا ہے الحمدللہ اقرارا بنعمت، اللہ کا شکر ہے، اس نعمت کے لیے نعمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اللہ کی اس نعمت کو نعمت کے طریقے سے اپنے پاس رکھے، یعنی جو حق ہے اس کا حق و دستور کے ساتھ اسے اپنے پاس رکھے، اس کی تمام ضروریات کو پورا کرے اور مہر و محبت اور الفت کے ساتھ باہم زندگی عبور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔